الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کے ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس میں فرمایا صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، نمبر 3 نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ یہ روایت تو بالکل آسان ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انسان ہی نہیں رہا تو عمل کیسے کرے گا؟ اور یہ دارالعمل ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب مل گیا، تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا ثواب مل گیا، عمرہ کیا، حج کیا، اعتکاف کیا، لیکن جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اب وہ ان اعمال میں سے کوئی اعمال نہیں کر سکے گا، نہ نماز پڑھ سکے گا، نہ تلاوت کر سکے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ حج، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ بہرحال سلسلہ ختم ہو گیا اعمال کے ثواب کا، اعمال ہی نہیں رہے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ صرف 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا صدقۃ جاریۃ۔ کیا صدقۃ جاریۃ کا مطلب ہے کہ وہ صدقہ جس کا نفع جاری و ساری رہے، یعنی وہ آدمی تو خود چلا گیا دنیا سے، لیکن اس نے ایک ایسا کام دنیا میں کیا تھا کہ اس کا ثواب اس کو چلتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنوا لی، مدرسہ بنایا، یا اسی طرح سے کسی جگہ دیکھا کہ پانی کی قلت ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، تو اس نے وہاں کنواں کھدوا لیا، یہاں وہاں، یا یہ کہ وہاں پانی کا انتظام نہیں تو اس نے دور سے اپنے لاگت پر اس میں نل لگوائے۔ تو جب تک وہ مسجد رہے گی، مدرسہ رہے گا، کنواں رہے گا، اور وہ نل رہیں گے، یہ پل بنا لیا، یہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر شخص تو مسجد نہیں بنوا سکتا، کہ مسجد میں تو بہت خرچہ لگتا ہے۔ ہاں کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار، تو وہ تنہا مسجد تعمیر کرتے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جو تعمیر کی، تعمیر نو، تو اس میں جو لاگت اس میں لگی وہ حضرت نے سب اپنے جیب سے اس میں لگا لی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہر شخص تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں۔ میں گیا وہاں، جو کچھ مشورہ کرنا تھا وہ کر لیا، بس وہ تھا، اور میں شاید اور بھی تھا، وہ راج مستری جس کو کہتے ہیں، دسل۔ تو بہرحال بات جب ختم ہو گئی تو میری عادت ہے کہ جب مسجد کا سنگ بنیاد ہو یا مدرسے کا تو 50 روپے 100 روپے جتنے اللہ نے توفیق دی ہے جو بھی ہو اس میں ہم شمولیت کر لیتے ہیں۔ تو میں نے 100 روپے جیب سے نکال کے اس کو دے دیا، میں نے کہا یہ تعمیر میں لگا دینا، انہوں نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے بعد مسجد تعمیر ہو گئی۔
تو کئی سال کے بعد مجھے معلوم ہو، اس نے کہا اس مسجد میں جو رقم لگی ہے میں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا، ہمسائے ہیں نا دائیں بائیں محلے والے، کسی سے ایک پیسہ بھی مانگا ہی نہیں، خود ہی ساری مسجد تعمیر کر لی، گنبد بنایا، مینار لگوا دیے، حمام بنا لیا، یہ ساری چیزیں۔ کہا اس میں صرف آپ کا 100 روپے لگا ہے، کیا ہے؟ یعنی مطلب تو ہے کہ تو لحاظ کی وجہ سے اور کیوں اس نے لے لیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کو اکیلے کو بنانی ہے مسجد، شاید میں وہ 100 روپے اس کو نہیں دیتا، کیوں؟ میں کہا بھائی جب اس نے نیت کی ہے اس میں کسی اور کا پیسہ لگنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے سوچا کہ یہ اب چندہ کرے گا لوگوں سے، ہے تو مالدار، لیکن مالدار ہونے کے باوجود بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی لاگت سے مسجد بنوا لے، تو صرف 100 روپے اس میں لگے، اس نے خود کہا۔ بہرحال اب سب تو مسجد نہیں بنوا سکیں گے، ایک حدیث پاک میں ہے جو آدمی دنیا میں مسجد بنا لے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے، یہ تو ہے ایک روایت، مسجد کا لفظ آیا، لیکن دوسری روایت میں جو آدمی دنیا میں مسجد بنائے چڑیا کے گھونسلے کے برابر، کس کے؟ اتنی بڑی مسجد نہیں بنائی، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اس نے مسجد بنائی دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کا گھر بنائیں گے، نماز کا ثواب الگ ملے گا اور تلاوت کا ثواب، لیکن جو اس نے اللہ کا گھر بنایا چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو اس کا ثواب الگ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مکان بنائیں گے بہت شاندار، واللہ عالم کتنا بڑا ہوگا۔ ویسے جنت کے مکانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 80 میل کیا اس کی چوڑائی ہوگی، لمبائی کتنی ہوگی؟ 80 میل، وہ شاید 129 کلومیٹر کتنے بنتے ہیں۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ چڑیا کی گھونسلے کے برابر مسجد بنائے گا تو اس میں نماز کون پڑھے گا؟ وہ امام کہاں بیٹھے گا اور مقتدی کہاں بیٹھیں گے؟ تو شارحین نے اس کی شرح لکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مسجد اکیلے نے نہیں بنائی، اور چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو مسجد ہوگی بھی نہیں، اس میں تو انسان بھی داخل نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس نے اس مسجد میں اتنا چندہ دے دیا اور اتنی جگہ تعمیر ہوگی اس کی وجہ سے، جیسے ایک گھونسلہ بنتا ہے، جیسے ایک گھونسلہ بنتا ہے چڑیا کے لیے، کبوتر کے لیے، تو گو یوں کہ یہ 5 اینٹیں اس نے دے دی، کتنی؟ یہاں 5 اینٹوں کی قیمت، کیونکہ 5 اینٹوں سے چھوٹے سے جو چڑیا ہوتی چھوٹی اس کے لیے گھونسلہ بن جاتا ہے، نیچے 1 اینٹ بچھا لو، دائیں طرف بائیں طرف 1 اینٹ کھڑی کر لو، اوپر سے 1 اینٹ اور ڈال دو، وہ تو سلیب ہو جائے گی، پھر آدھی اینٹ اس کو سامنے رکھ دیں گے، آدھی اینٹ اس کے، وہ یہ 5 اینٹیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی 5 اینٹوں کے بقدر رقم کسی مسجد میں دے دے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں میں جنت میں آپ کا گھر بنا دوں۔ اسی طرح سے مدرسہ بنوا دیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے ایک آدمی دنیا سے چلا گیا لیکن یہ چیزیں وہ کر کے گیا، یہ چیزیں وہ، تو ان چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اسی کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ جاری کے معنی جس کا نفع جاری ہے، جس کا نفع جاری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں صدقہ تو کر لیا اس نے، مثلا چاول 1 کوئنٹل کسی غریب کو دے دیے، ٹھیک ہے، غریب نے چاول کھا لیے تو ثواب تو مل گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ 100 سال تک تھوڑی جاری رہے گا، تو وہ تو ہضم ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن یہ چیزیں جاری رہتی ہیں۔ تو مسجد نبوی کی جو تعمیر کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، تو وہ تعمیر برسوں تک ویسے رہی۔ اسی طرح سے مسجد مدینہ طیبہ میں ایک کنواں ہے اور باغ ہے، کنویں کا نام ہے بیر عثمان، کیا؟ بیر عثمان، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ اصل میں وہ یہودی کا کنواں تھا، پانی اس کا بہت اچھا تھا، میٹھا تھا، باقی آس پاس میں کنویں ان کا پانی اتنا اچھا نہیں تھا، تو لوگ چاہتے تھے کہ اس سے ہم پانی لے لیں، لیکن وہ یہودی وہاں وہ قیمت لیتا تھا، یعنی بیچتا تھا، وہ پانی مفت میں نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کر لی کہ تم وہاں مجھے بھیج دو، اس نے مانا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پورا نہ صحیح آدھا دے دو، کیا؟ یعنی یہ مشترک رہے گا کنواں، یہ تمہارا بھی رہے گا میرا بھی رہے گا۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ یہودی کے ذہن میں یہ تھا کہ آدھے کنویں کے تو میں پیسے بھی لے لوں گا
اور جو ہے وہ پانی بیچتا بھی رہوں گا، لیکن اس کے بعد باری ہوگی۔ اس نے کہا ایک دن آپ کی باری ہوگی، ایک دن میری باری ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب دو آدمیوں کا کنواں ہے۔ اب یہ صحابہ کرام نے بھی سن لیا اور لوگوں نے بھی سن لیا کہ اس کنویں کا آدھا حصہ جو ہے خریدا ہے حضرت نے اور بھاری لگ گئی، ایک دن اس کے تصرف میں رہے گا، ایک دن حضرت کے تصرف میں رہے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر جمعرات اور جمعہ، تو جمعرات کے دن وہ یہودی کے تصرف میں رہتا تھا، پانی جو مرضی ہے، جمعہ کے دن حضرت کی۔ تو صحابہ کرام اسی دن جاتے تھے پانی لانے کے لیے جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تصرف میں اور بھاری میں تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مفت دیتے تھے، اور دوسرے دن کیوں جائیں گے وہاں؟ تو دیکھا کہ یہودی کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو یہودی نے کہا میرا تو نقصان ہو گیا، بڑا غصہ اس کو آیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یہ آدھا حصہ بھی تمہیں خرید لو، لیکن قیمت لگائی دگنی تگنی۔ حضرت نے کہا بسم اللہ، تو مکمل خرید لیا اس کو، کنویں کو باغ سمیت، اور اسی وقت آپ نے وقف کیا اس کو، کیا وقف للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، کیونکہ مسلمان ہی وہاں رہتے تھے، ورنہ تو ہر ایک کے لیے اس نے وقف کیا، بھائی جو بھی آئے پانی لے لے۔ اور عجیب کرامت ہے، آج بھی وہ وقف موجود ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کیا سارے حاجی دیکھتے ہیں، عمرہ والے دیکھتے ہیں، بیر عثمان کیا 1500 سال کے بعد بھی کنواں بالکل موجود ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کوئی پتھر وتھر گر گیا ہو تو اس کی تھوڑی تعمیر ہو، لیکن کنواں اپنی جگہ پر ہے اور باغ بھی ہے، اور اس کی آمدنی وقت میں جاتی ہے۔ کس میں آتی ہے؟ اور اب چونکہ اس میں آمدنی آتی ہے، آج تو اکاؤنٹ کھولنے پڑتے ہیں نا، تو بینک میں جو اکاؤنٹ ہے نا اس میں لکھا ہے یہ وقف ہے۔ اکاؤنٹ کس کے نام پر ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، حضرت ہی کے نام پر آج اکاؤنٹ ہے۔ اور وہی مدینہ طیبہ میں مجھے ایک آدمی نے دکھایا، میں نے کہا یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ کہا تو یہ تو حضرت عثمان غنی میں، یہ کیوں عثمان غنی لکھا ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے وقف کیا نا یہ زمین اس وقت، تو یہ بھی وقف ہی ہے، اب تو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ تو 1500 سال تقریباً ہو گئے، اور حضرت کے نام اعمال میں آج تک وہ جا رہا ہے، اور باغ میں کھجوریں آج بھی نکلتی ہیں۔ اب پرانے درخت ختم ہو جاتے ہیں، یہ نئے لگاتے ہیں، اس میں زمین تو انہی کی ہے نا، اسی طرح سے۔ اور کنویں میں پانی بھی نکالا جاتا ہے۔ چند سال پہلے کوئی پرابلم ہو گئی تھی وہاں نلکوں میں، تو پورے مدینہ طیبہ میں اسی ایک کنویں کا پانی انہوں نے چالو کر دیا، آج تک موٹر اس میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے صدقہ جاریہ۔ کیا ہے؟ اس مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ اس میں ایک ترغیب یہ بھی ہے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، ان تعمیر میں آدمی کو حصہ لگانا چاہیے، یا ایسے کسی کو اللہ نے زمین دے دی ہے 5-10 مرلے مسجد کے لیے دے دے، تو جب تک وہ مسجد رہے گی، زمین رہے گی، ثواب چلتا رہے گا۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، مزاج یہ ہے کہ اگر دادا نے زمین دے دی ہے مسجد کے لیے تو 100 سال کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے۔ یہ مسجد کیوں؟ ہمارے دادا نے مسجد کو زمین دی تھی، اللہ کے بندے، دادا نے زمین دی تھی، وقف ہو گئی اسی وقت، اب آپ کی ملکیت یہ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت ایسے واقعات پیش آئے، افسوس ہوتا ہے کہ دادا نے زمین دی تھی، لوگوں نے مسجد تعمیر کر لی، مسجد والوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا، تو جن کی وہ زمین دادا نے دی تھی وہ آئے اور مسجد میں تالا لگا دیا، کہیں گے مسجد ہماری ہے۔ مسجد بہرحال یہ تو بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، اللہ کو کوئی چیز دے دیں پھر بھی کہیں یہ چیز ہماری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مرنے کے بعد صدقہ جاریہ جو ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ایسے کہیں پل بنا لیا تو پل کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز فرمائی وہ علم، کیا؟ وہ علم جس کا نفع حاصل کیا جاتا رہے۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب لکھ دی، سیرت پاک لکھ دی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی، کسی بھی زبان میں، انگریزی میں، اردو میں، کشمیری زبان میں، بہرحال تو ایسے احادیث کی شرحیں لکھ دی،
فقہ کے اوپر کوئی کتاب لکھ دی اور نیت یہ تھی کہ امت کو نفع پہنچے، اخلاص شرط ہے، تو جب تک وہ کتاب رہے گی، جب تک وہ تفسیر رہے گی، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کووڈ میں حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کا خواب کتاب میں نے خود پڑھا، الفاظ تو مجھے پورے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نے وفات سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی سمندر میں جیسے ڈوب رہے ہیں، کیا ڈوب رہے ہیں، اب نکلنے کا کوئی وہ راستہ نہیں ہے، تو پوری عبارت مجھے یاد نہیں ہے، تو حضرت نے چونکہ ایک کتاب لکھ دی ہے سراجم منیرہ، سراجم سیرت کی کتاب بہت مقبول کتاب ہے، اس میں جو ایگزام بھی اس کے وہ کوئز وغیرہ لے لیتے ہیں ان کے، بھائی یہ سلیبس میں یہ کتاب ہے سراجم منیرہ، اس کی پریپریشن کر لو اور فلاں تاریخ پر آپ کا اس میں امتحان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو فرشتے تھے ساتھ میں یا کون تھے خواب میں، وہ تو یہ ڈوب رہے تھے، تو کہے میں سراجم منیرہ دکھاتا تھا، کیا میں 3 مرتبہ ایسا ہوا، ایک بار میں ڈوب رہا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سراجم منیرہ ہے، میں نے وہ ایسے دکھائی ان کو 3 مرتبہ، کتنی؟ تیسری مرتبہ مجھے بچایا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ کتاب اللہ نے گویا کہ مقبول کی ہے، فرمایا ایسا علم۔ اسی طرح سے شاگردوں کا سلسلہ ہے، کس کا؟ شاگردوں کا سلسلہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کتاب ہی لکھ دے، تو شاگردوں کا سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تھا اور احادیث پڑھائی تھی اور دوسری چیزیں تھیں، یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے شاگرد دنیا میں ہیں، اس کے شاگرد دنیا میں ہے، تو وہ کام کر رہے ہیں، آگے چل رہا ہے سلسلہ، ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے صحابہ کرام کا ثواب ختم نہیں ہوگا، ختم اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو پڑھایا اور انہوں نے ان کو پڑھایا، انہوں نے ان تک دین پہنچایا، تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد جاری رہتا ہے۔ اس میں گویا یہ بھی ترغیب ہے کہ اس علمی لائن میں بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے اگر وہ کہے گا بھائی جناب میں تو عالم نہیں ہوں، میں کتاب نہیں لکھ سکتا، پڑھا نہیں سکتا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کتاب وقف بھی کر سکتے ہیں، آپ کتاب کسی جگہ لائبریری میں گئے، بھائی تمہاری کون سی کتاب کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ خود ہی کتاب لے لے یہاں سے، نہیں، یہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز لے لے۔ جیسے ہمارے مدارس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں قرآن پاک، ہم کہتے ہیں بھائی یہاں تو پہلے سے قرآن پاک بہت سارے ہیں، اگر آپ کو وقف کرنے کوئی چیز تو ہم سے پوچھو، کیا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم کہیں گے بھئی ہمیں فلاں شرح کی ضرورت ہے، فلاں تفسیر ہمارے پاس نہیں ہے، تفسیر کبیر کی ضرورت ہے، تفسیر بیضاوی کی ضرورت ہے، تو ان سے پوچھو۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد، کیا ولد صالح، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا یدعو لہو، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو کیا دعا کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں اگر دعا نہ بھی کرے، اگر دعا تب بھی اس اولاد ولد صالح اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہتا ہے، کیوں؟ اس کے نیک بنانے میں اس کے والدین کا دخل ہے، بچپن سے اس کو نمازی بنایا، بچپن سے اس کو قرآن خوان بنایا اور اس طرح سے دین کے ساتھ اس کو لگا دیا، جماعت میں لگا دیا، اس کو دوسری چیزوں میں لگا دیا، والدین چلے گئے دنیا سے، تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ چلتا رہے گا۔ اگر اس نے دعا بھی کر لی، ظاہر سی بات دعا تو کرے گا ہی، رب اغفر لی ولوالدی تو کہے، تو فرمایا کہ دعا کرے نہ کرے لیکن ان کو ثواب ملتا رہے گا، دعا کرے گا تو نور علی نور۔ اس میں گویا ترغیب ہے اس چیز کی کہ مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اولاد صالح بن جائیں، میرے اولاد یہ نیک بنے، نمازوں کے پابند ہوں، تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے، دین کے ساتھ جڑنے والے۔ کیوں؟ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ سلسلہ مجھے ملتا رہے گا اور سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ سوال ہے کہ اس سے پہلے تو ایک حدیث میں آیا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جو شخص دنیا میں کوئی اچھا کام کرے، تو بہترین کام اس نے جاری کر دیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور وہ اجر من عمل بہا، اس کے وفات کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس اچھے طریقے پر، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی تو اسی کی ایک شاخ ہے، وہ بھی تو اسی کی ایک، کس کی؟ صدقہ جاریہ کی کہیے یا علم کی کہیے، لہذا جو چیزیں الگ لکھی گئی ہیں گویا وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا، انسان جب مر جاتا ہے
اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اب اس کو کسی عمل کا ثواب ملے گا نہیں سوائے کس کے؟ صدقہ جاریہ کے، اور وہ علم جو اس نے دنیا میں پھیلایا تھا، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو اور کی شکل میں ہو، اور ولد صالح، ولد وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا نفع پہنچتا ہے کن کو؟ والدین کو، ان کے لیے دعا کر لے گا، قبرستان جائے گا، کبھی کبھی زیارت بھی کر لے گا، اور اگر دور سے بھی اس کے لیے دعائی مغفرت کرے گا تو تب بھی پہنچے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو یدعو لہو بتا دیا اس کے لیے دعا کرے، یہ ترغیب کے لیے ہے، کس کے لیے؟ ورنہ اگر یدعو لہو نہیں بھی ہوگا تب بھی والدین کو ثواب ملے گا ان کے اولاد کا، اور اگر اولاد صالح نہیں ہے کیا تو والدین کو کچھ بھی نہیں ملے گا، والدین کو، اس لیے جب وہ صالح ہے ہی نہیں، وہ بے نمازی ہے، وہ چرس پیتا ہے تو کہ چرس کا ثواب ملے گا؟ بے نمازی کا ثواب ملے گا؟ والد صالح۔ اس میں ترغیب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ میرے اولاد صالح بن جائیں۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ رواہ مسلم۔ اس روایت میں بہت سارے مضامین ہیں، چونکہ کتاب العلم ہے، اس میں علم کا بھی ایک ٹکڑا ہے۔ پوری روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت دور کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مسلمان، ایک مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو دوسرے مسلمان نے اس کو اس مصیبت سے نجات دلائی، وہ مصیبت سے وہ نکل گیا، اس کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف کو دور کر لے کسی کے اعتبار سے، چھوٹی تکلیف ہی صحیح، معمولی صحیح، کانٹا چبھ گیا تھا اس نے نکال لیا، اور کوئی ضرورت تھی وہ دے دی، اور کسی جگہ جو وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پیٹرول ختم ہو گیا، ادھر سے اور ایک آ گیا، اس نے کوئی بات نہیں، میں اپنی ٹینکی سے 1-2 لیٹر نکال کے آپ کو ڈال دیتے ہوں، یعنی کوئی بھی تکلیف اس کی جو تھی اس کو دور کر لیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک مصیبت دور کریں گے۔ سوال ہے کہ اس سے پہلے تو یہ آیا، قرآن پاک کی آیت ہے، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، اور 10 سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، 100 گنا بھی، 700 گنا بھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف اس نے دور کی تھی، اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی تکلیف اور مصیبت اسے دور کریں گے۔ کیوں؟ قیامت کی ہر تکلیف بڑی ہے، قیامت کی ہر تکلیف بڑی ہے۔ تو اس میں ترغیب ہے اس چیز کی کہ مسلمان کو چاہے کہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو اس میں ترغیب بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص آسانی دے کسی تنگ دست کو تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی دے گا اس کو دنیا اور آخرت میں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر قرضہ ہے کسی کا، تو اس نے اس کے لیے آسانی دے دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو یا تو معافی کر دیا، سارا معاف کر دیا، کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہ کچھ معاف کر دیا،
آدھا معاف کر دے کہ آدھا دے دو، یا یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو مہلت دی تھی 1 مہینے کی، اب چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس نے کہا کہ کچھ اور مہلت دے دے، یہ بھی ایک آسانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، دوسرے مہینے دے دینا، سیب اتارنے کے بعد دے دینا، شالی جب آپ کاٹیں گے اس کے بعد، یعنی آسانی دے دی اس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس نے اس شخص کو آسانی کر دے دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ حدیث پاک میں پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، اس کا انتقال ہوا، مسلمان تھا وہ بھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا تجارت کرتا تھا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کیا، لیکن اس سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کیسے تجارت کرتے تھے؟ اس نے کہا یا باری تعالیٰ کہ اگر کوئی تنگ دست ہوتا تھا کیا تو وہ ادھار لے گیا ہے، تو میں نے اپنے اس منشی سے کہا کے رکھا تھا کہ بھئی اگر کوئی تنگ دست ہوگا تو اس کو معافی کر دینا۔ کیا کر دینا؟ معافی کر دینا۔ اور اسی طرح سے مہلت والا کوئی مہلت دے دینا، اگر کوئی مالدار بھی مہلت مانگے تو دے دینا، تو آسانیاں کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام تم نے کیا، میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں اس چیز کا کہ میں بھی ایسا معاملہ کروں، جاؤ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، میں بھی آپ کو معاف کر دیا۔ تو بہرحال اس روایت میں یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو آسانی دے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی دے گا۔ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ جو فرمایا تنگ دست کو مہلت دے، یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، غیر مسلم کے لیے جو بھی تنگ دست وہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو پھر اس میں مسلمان کا تذکرہ کیوں آیا؟ جیسے اس میں جو مسلمان کے پردے کو چھپائے ہے نا، اس کے عیب کو، اس کی وجہ یہ کہ مسلمان جب رہے گا تو مسلمانوں میں رہے گا نا۔ مسلمان جب ہوگا کس میں ہوگا؟ تو انہی سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو کبھی کسی کا عیب کھل جاتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے۔ فرماتے کہ جو چھپائے کسی عیب کو مسلمان سے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا دنیا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی چھپائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، محشر کے میدان میں چھپا کے رکھے گا، مخلوق کے سامنے ان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، اللہ بچائے۔ ذرا سی کہیں کسی کو غلطی ہوگی تو فوراً میڈیا میں آئے گا اور فیس بک پر آئے گا۔ پہلے تو 2 ہی آدمی نے 3 ہی آدمی کو معلوم ہوا تھا، اب پورے عالم میں اس کو کیا کر لیا، اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے، اس لیے چھپانا ہے۔ عیبدار تو ظاہر سی بات ہے، سارے ہم فرشتے تھوڑے ہی ہیں، کوتاہیاں تو ہوتی ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو اس کے عیبوں کو کھول لینا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے سارے عیبوں کو کھول دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی عیب میں مبتلا ہے تو اس کو کیسے روک دیا جائے؟ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کہتے ہیں چپکے سے اس کو سمجھانا ہے تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور اگر اس کے بس میں نہیں ہے تو ان لوگوں سے رابطہ کرے جو اس کو اسے بچا سکتے ہیں۔ والدین سے کہے، کسے؟ والدین سے چپکے سے کہے گا بھائی آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، فلاں غلط قسموں کے لڑکوں کے ساتھ اس کا الیک شلیک ہے، تو جا کے بتا دیا اس کو۔ تو وہاں مقصد کیا ہے؟ وہاں مقصد اس کے عیب کو ظاہر کرنا نہیں ہے، وہاں مقصد یہ ہے اس کی اصلاح ہو جائے، یا ایسے حکام کو بتا دیا جائے جو لا اینڈ آرڈر جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی فلاں فلاں جو ہے اس طرح سے اس میں مبتلا ہیں، ڈرگس میں مبتلا ہیں، دوسری جگہ مبتلا ہیں، تاکہ وہ ان کو کیا کرے؟ روک دے۔ باقی کوئی عیب کسی کا ظاہر ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو چھپا لو، اس کو چھپا لو۔ ایک حدیث میں ہے المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے، مسلمان کا آئینے کا کام کیا ہے؟ آپ آئینے کے پاس گئے تو آئینہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی پگڑی ٹیڑھی ہے، آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے، یا
آپ کی اس جگہ پر یہ لگا ہوا، آپ کے بٹن صحیح لگے ہوئے نہیں ہے، یعنی جب ہم جائیں گے کس کے پاس؟ آئینے کے پاس، تو وہ مجھے بتا دے گا، لیکن خاموشی سے بتائے گا، ڈانٹے گا نہیں، رسوا نہیں کرے گا۔ کون؟ آئینہ۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس نے بتا دیا۔ اس سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بٹن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ٹوپی ٹھیک ہے، داڑھی میں کنگا ونگا بھی کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بس جس طرح سے اس آئینے نے بتا دیا اس شخص کو اور اس کی کوتاہی اور غلطی اس نے اس کو درست کر لی، بس ایسے کر لو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیوں؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ بہرحال جب یہ آدمی ادھر چلا گیا، اب دوسرا آدمی آئینے کے سامنے آیا، کیا؟ اب جو پہلے آدمی کی اس میں شبیہ تھی وہ اب وہاں نہیں رہی، دوسرے آدمی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھ سے پہلے کون کھڑا ہوا تھا، کس کے سامنے؟ آئینے کے سامنے۔ معلوم ہوا کہ اس مسلمان نے اس مسلمان کو کچھ کا عیب دیکھا، کچھ دیکھا، تو اس کی اصلاح کی، دوسرے کو بتایا ہی نہیں، دوسرے کو اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ آئینے کا کام ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیا؟ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت اونچے لوگوں کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آئینہ تو صاف ہوتا ہے، کیا؟ جب آدمی وہاں جائے گا تو دیکھا کہ میلا کچیلا ہے، تو شیشے میں میل نظر آیا، ایسی چیزیں نظر آئی، ہر آدمی سوچتا ہے کہ شیشہ تو صاف ہے، یہ اصل میں میرا عکس اس میں ہے، میرا عکس کس میں؟ آئینے میں۔ تو جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے گا کہ یہ فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہے، وہ کہے گا کہ یہ تو شیشہ ہے، یہ تو اصل میں یہ میری شبیہ ہے، مجھے نظر آ رہی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ میری شبیہ ہے، کیا ہے؟ یعنی وہ کہے گا یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ نہیں کرتا ہے، یہ اصل میرا گناہ ہے، کیوں؟ یہ میرے سامنے ایک آئینہ ہے، یہ میرے ایک سامنے ایک، تو ظاہر سی بات اگر ایسا کہے گا تو وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ جو آدمی کسی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ دوسرا مطلب ومن ستر مسلمن، جو آدمی کپڑا پہنائے گا، کیا؟ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کے کپڑا پہنائے گا دنیا اور آخرت میں۔ کہ ستر یستر کے معنی بدن چھپانا، دوسرا مطلب ہے عیب چھپانا۔ اس روایت میں دونوں مطلب ہیں۔ وہ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے کپڑوں وغیرہ کا، تو ایک مسلمان اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کے بدن کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے عیبوں کو چھپائیں گے اور ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ تو سوال کیا دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس کپڑا بھی نہ ہو؟ بہت سارے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ، اس نے خود کہا، میں نے خود سنا، وہ افریقہ گئے تھے، انہوں نے کہا میں ایک ادارے میں گیا، وہاں دینی تعلیم کا ایک ادارہ ہے، اب وہ دکھا رہے تھے محتم صاحب یہ ہال ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ ڈائننگ ہال ہے، یہ کلاس روم ہے۔ کہ اتنی دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا ایک بڑا ہال ہے، اس میں سینکڑوں عورتیں ہیں، خواتین، لیکن کسی ایک کے سر پر بھی دوپٹہ نہیں ہے، کوئی سکارف نہیں، کوئی بالکل ایسے ننگے سر۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے فوراً نظر ہٹا لی ادھر کو، میں نے کہا یہ عورتیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہیں۔ میں نے کہا حضرت ان کے سر پر تو کسی کی بھی دوپٹہ نہیں، ایک تو ایک عورت دوپٹہ رکھتی نہیں ہے، سکارف نہیں، لیکن جب وہ کسی دینی ادارے میں آئے گی ظاہر سی بات ہے تو سر ڈھک کے آئے گی نا، اس میں تو ایک کا بھی سر ڈھکا ہوا نہیں۔ اس نے کہا مولانا ان کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں سر ڈھکنے کے لیے، ان کے پاس کوئی، یہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں اور گھاروں میں رہتے ہیں۔ کس میں رہتے ہیں؟ گھاروں میں رہتے ہیں۔ صرف ایک کپڑا ان کے پاس ہے، وہ لمبا سا جبا سا، یہ ایک ہی کپڑا ہے، یہ بھی لوگوں نے ان کو چندہ کر کے دے دیا ہے، اس کے پاس ان کے پاس دوسرا کپڑا نہیں ہے، ان کے گھروں میں کمبلے نہیں ہیں، تو گھاروں میں رہتے ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں۔ تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ کہتے ہیں کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اب اس وقت آئیں گے کھانا کھا لیں گے، اب یہ واپس چلے جائیں گے، کل پھر آئیں گے، کل۔ کہتے ہیں یہ ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم جنگلوں سے ان کے بچوں کو لاتے ہیں یہاں، ان کو یہاں رکھتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں، چلو سبق پڑھ لو۔ کہتے ہیں ان کی مائیں ہیں، یہ ان کی۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسی بھی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرمائش کا ومن ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ روایت ہی بہت عجیب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی
مدد میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اس کا کام بن جائے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کے مدد میں لگے، مثلا اس کا بھائی جو ہے وہ کہیں پھنس گیا ہے، اب یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھڑا لے، وہاں سے جیل میں پھنس گیا ہے، عدالت میں پھنس گیا ہے، اور کہیں پھنس گیا ہے، یا اور کوئی اس کا کام اٹکا ہوا ہے، دفتر میں کہیں کاغذ پڑا ہوا ہے، اب یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے کیا، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، فون کر لیتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، تو کر لیتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کر لیتا ہے، گویا یہ اس کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کا کام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس بھائی کے کام میں لگا ہوا، میں اس کے کام میں لگا ہوا، میں اس کے، یعنی مطلب ہے کہ اس کے کام میں بنا دوں گا، اس کے کام۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام چیزوں میں تو خود اپنی ذات کا بھی نفع ہے، اس میں بھی ترغیب یہ ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ میں ایک دوسرے کے کام آ جاؤں۔ کیا یہ نہیں کہ مجھے کیا ہے اس کے ساتھ، ملے نہ ملے، نہیں، اگر آپ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تکلیف کو دور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن مصیبت دور کریں گے۔ جب تک تم اپنے بھائی کی اس مدد میں لگے رہو تو یقین جانو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری بھی تو کام ہے، اس لیے جو تمہارے کام ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کاموں کو، آپ کے کاموں کو درست کر لے گا اور آپ کے کام بنا لے گا۔ یہ فرمائے گے جب تک ماں کان العبد، جب تک وہ اس میں لگا رہے گا، جب تک وہ جتنا وقت اس میں خرچے گا۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی جناب میں تو ایک دن اس کے ساتھ لگا دیا، میرا دن ضائع ہو گیا، میرے 4 گھنٹے ضائع ہو گئے، میں اس کو دفتر میں گیا تھا، نہیں، وہ یہ کہے کہ میں نے 4 گھنٹے اس کے ساتھ لگا لیے، اس کا کام پھر بنایا نہ بنا لیکن وقت تو لگا دیا اس کے، فرمایا کہ اتنے وقت تک پروردگار میرے کاموں کو سنبھال رہے ہیں۔ اور چونکہ پروردگار کیسے کام بناتا ہے، سنبھالتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح نظر نہیں آئے گا، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا میرے کام کیسے بنے، یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور ٹکڑا ہے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو شخص کسی راستے پر چلے، کسی راستے پر چل رہا ہے، مقصد کیا ہے، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، علم حاصل کرنے کے لیے، کس کے لیے، مکتب میں گیا، مدرسے میں گیا، دارالعلوم میں گیا یا جماعت میں گیا، کس میں، مقصود ہے کہ مجھے کچھ علم آ جائے، اتحیات یاد ہو جائے، دعائے قنوت یاد ہو جائے، سورتیں یا نماز میں سیکھوں، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے گیا، حدیث پاک پڑھنے کے لیے گیا، بہرحال ایک راستہ اس نے اختیار کیا، وہ راستہ نزدیک ہو یا دور ہو، کیا شارحین نے لکھا راستہ نزدیک ہو یا ہوائی ہو یا سمندری ہو، کیا ہو، خشکی کا ہو یا سمندر کا ہو یا ہوائی کا ہو، کوئی راستہ اختیار کیا اس نے، یعنی وہ جا رہا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ گیا، سال کے بعد واپس آیا، یا روزانہ جاتا ہے روزانہ آتا ہے، روزانہ جاتا ہے، فرماتی ہیں یہ جو جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ایک راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اس کو چلنا پڑتا ہے اس میں، چاہے گاڑی میں جائے، چاہے پیدل جائے، چاہے کچھ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ، صح اللہ بہ طریقا الی الجنہ، مطلب تو یہ کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جنت میں جانا آسان ہو جائے، جنت میں جانا، اس میں ترغیب ہے اس چیز کی کہ جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، یہ جا رہا ہے کس کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی تربیت کے لیے جا رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ، گویا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر رہا ہے جنت کے لیے۔ اس کے بعد اور ایک ٹکڑا ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جو قوم جمع ہو جائے اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، اللہ کے گھروں میں، یتلون کتاب اللہ، اور وہ کیا کرتے ہیں وہاں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کا درس دیتے ہیں، اس کا مطلب صرف الفاظ پڑھانا ہی ناظرہ اور قرات ہی نہیں، ناظرہ بھی اس میں آیا، تجوید، قرات، حفظ، یہ سب، اور اس کی تفسیر، اس کی یعنی علوم شرعیہ، علوم قرآن پاک کے علوم سیکھے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، اور اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، یہ نہیں فرمایا کہ فی مسجد، شارحین نے لکھا مسجد کا لفظ نہیں کہا تاکہ بیت کا لفظ اس میں عام ہو جائے، اس میں مکتب بھی شامل ہو جائے گا، مدرسہ بھی شامل ہو جائے گا، تو مکتب بھی اس میں آیا، مدرسے بھی اس میں آیا، مسجد تو ہے ہی، فرماتے ہیں انہوں نے وہاں کیا کیا،
اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ایک جماعت یہاں بیٹھی ہے، ایک جماعت یہاں بیٹھی ہے، وہاں حرم میں بھی ایک استاد یہاں پڑھا رہا ہے، دوسرا استاد وہ وہاں پڑھا رہا ہے، تیسرا استاد وہاں پڑھا رہا ہے، مسجد نبوی میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہاں حدیث کا درس ہو رہا ہے، وہاں فقہ کا درس ہو رہا ہے، وہاں تفسیر بیان ہو رہی ہے، تفسیر بیان کیا جا رہا ہے، تو یتدارسونہ بینہم، فرماتے ہیں کہ الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینہ نازل ہوگا، کیا ہوگا؟ سکینہ، اطمینان قلب، اطمینان، ان کا دل مطمئن ہو جائے گا، انوارات برسیں گے ان کے اوپر، کیونکہ یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے سنا رہے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت چاروں طرف سے ان کو گھیرے گی، کیا؟ چاروں طرف سے ان کو کیا کرے گی؟ غشیہ کے معنی آتے ہیں چھا جانا، رحمت، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ رہے ہیں، انہیں گھیرا لگایا ہے، کیا لگایا ہے؟ ادھر سے فرشتے ہیں، ادھر سے فرشتے ہیں، ادھر سے فرشتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے اتنے جمع ہو گئے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا نام لے لے کر، کیا؟ کس کے پاس تذکرہ کرتا ہے؟ کہاں تذکرہ؟ فیمن عندہ، فیمن، اس مخلوق کے سامنے جو اللہ کے پاس ہے، کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے سامنے، جن کے فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے ان لوگوں کا، ان کی خوبی بیان کر رہا ہے، ان کی تعریفیں ذکر کا مطلب تو یہی ہوا نا، ان کی خوبی بیان ہو رہی ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے، اب دیکھیے کیا کیا بتا دیا، سکینہ نازل ہوا، دل کا سکون، اور رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، چھا گئی رحمت ان کے اوپر، اور ملائکہ آ گئے، کیوں کون آ گئے؟ ملائکہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، یہ ٹکڑا تو بہت عجیب ہے۔ دنیا میں بعض خاندان ہوتے ہیں، ویسے مسلمان تو سارے ایک جیسے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو خاندانی شرافت بھی حاصل ہوتی ہے، بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ سادات ہیں نا، یہ ہاشمی ہے، بھئی اس کا سلسلہ نسب مل رہا حضرت صدیق اکبر سے، یہ صدیقی ہے، یہ فاروقی ہے، جیسے حضرت مجدد الفسانی فاروقی، کیا؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانی فاروقی، تو مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی، تو کوئی عثمانی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی صدیقی ہے، اور کوئی سید ہے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسینی ہے، آج خاندان کی شرافت ہے۔ لیکن کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، کیا؟ جس شخص کو اس کے عمل نے، یعنی وہ اعمال کر نہ سکا، اعمال ہی پیچھے رہ گئے، وہ اعمال تک پہنچ ہی نہیں سکا، یا وہی پیچھے رہ گیا، اعمال کر نہیں پایا، اس کا یہ حسب و نسب کیا آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، آگے جی، تو جس شخص کو اس کا عمل بڑے درجے تک پہنچنے سے پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ گویا اس میں یہ فرمایا گیا صرف نسب ہونا کافی، اعلیٰ درجے کا نسب ہے، کافی نہیں ہے، کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہو؟ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس میں ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے کہ خالی اپنے حسب و نسب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا کہ ہم ایسے ہیں اور ویسے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نسب تم کو آگے نہیں بڑھا سکے گا، ہاں آگے بڑھائے گا آپ کو کون؟ اعمال۔ اسی لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں اس امت میں جو غلام تھے، کیا؟ لیکن اپنے آقاؤں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ آتے ہیں، حضرت نافع غلام تھے اور جو ہے وہ علامہ بن گئے، اس طرح سے بہت سارے حضرات ایسے تھے بظاہر جو کسی اونچے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے اعمال، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ بعض لوگ بہت اونچے حسب و نسب والے تھے لیکن اعمال ان نے کیے نہیں، اس لیے اس کی وجہ سے کوئی درجہ ان کو ولایت کا نہیں ملا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، خاندانی شرافت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے خود فرمایا کہ یہ جو ہے اس کو آگے درجہ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، کن کو؟ جی، اور پھر
نام لے لے کر حضرت نے فرمایا. ایک پھوپھی تھی ان کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا اے صفیہ, کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, کیا یعنی فرمایا کہ میری پھوپھی نہیں, نام لیا پہلے, پھر یہ بھی فرمایا کس کی پھوپھی ہے, کیا جی فرماتے کہ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, اے فاطمہ, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, تو نام لے کر فرمایا. دیکھو قیامت کے دن جب آؤ گے, کیا قیامت کے دن میرے سامنے جو آؤ گے, اعمال لے کر آنا, کیا آنا, اعمال لے کر آنا, حسب نسب لے کر نہیں. مطلب تو یہ ہے کہ صرف اس پر بھروسہ نہ کرنا کہ ہم تو اونچے حسب نسب والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے. فرمایا یا صفیہ امت محمد یا فاطمہ بنت محمد ایتونی یوم القیامہ باعمالکم, آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ قیامت کے دن اعمال لے کر, لا بانسابکم, لا نسب لے کر میرے سامنے نہ آنا. کیا مطلب تو یہ کہ وہ کہیں گے میں تو آپ کی پھوپھی ہوں, میں تو آپ کی پھوپھی ہوں, مجھے بڑا درجہ ملنا چاہیے. فرمایا کہ نہیں, اعمال لے کر آنا میرے پاس. فرمایا فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, فرمایا کہ اللہ کے سامنے میں اگر تم اعمال کے بغیر آؤ گے میں کیا کروں گا. گویا یہ بتا دیا کہ حسب نسب والے کو بھی کیا کرنا چاہیے, اس کو اعمال صالحہ کرنے چاہیے. حالانکہ یہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ حضرات تو سارے اعمال والے تھے نا, سبحان اللہ, اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ صبح کہتے یا اللہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں, کیا میرے سجدے پورے نہیں ہوتے. لیکن یہ سنانا تھا پوری ذریت کو, کیونکہ حضور کی ذریت تو آج بھی ہے نا, ہاں دنیا بھری ہوئی ہے سعادات سے, تو لیکن آپ نے ان کو خاص طور سے خطاب فرمایا, ورنہ ظاہر سی بات ہے حضرت کی شفاعت سے تو ساری امت بری ہو جائے گی, لیکن یہ فرمایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت میں یہ مضامین آئے بہت اہم. اب ہر شخص کو اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے کام آئے. کس کے؟ مسلمان. یا مسلمان اس لیے بتا دیا گیا چونکہ مسلمان رہتا ہے نا, ورنہ فرمایا الخلق عیال اللہ, کیا مخلوق اللہ کا عیال ہے, مخلوق اللہ کا, تو مخلوق میں تو سارے آ گئے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ, اور مخلوقات میں سب سے زیادہ وہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا کرے, اچھا سلوک کرے. اس میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی, حتیٰ کہ اس میں جانور بھی آتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے, اچھا سلوک کرنا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک گناہگار عورت تھی تو مسلمان لیکن تھی کیا, گناہگار. تو اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. کس کو پانی پلایا؟ انسان کو نہیں, کتے کو پانی پلایا. اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. دوسری خاتون نیک سی, اعمال صالحہ کرنے والی, لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا, اس کو چھوڑا بھی نہیں, کھلایا پلایا بھی نہیں, تو بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. دونوں روایتیں بخاری میں ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اس خاتون کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا. اللہ نے اس پر پکڑ کی, تو نے بلی کو باندھ کر کے کیوں رکھا, یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی, اس کی سزا دے دی. تو خلاصہ یہ ہے دنیا میں لوگوں کے کام آئے گا انسان, اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کے کام بنائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ سارے صفات ہم کو بھی عطا فرمائے.